میں داخل ہوگی اس اعتبار سے انسان اپنی زندگی کے لمحات کو، اوقات کو اپنی طاقت اور عمل میں ڈھال لے، اپنی قوت اور طاقت پیدا کر لے، اپنی کمزوریوں کو دور کر لے، یہ اپنی صحت کو قائم کر لے، ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے یہ ایک مستقل دائمی فریضہ ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری کہ وہ اپنے آپ کو طاقتور بنائے، اپنی کمزوریوں کو دور کرے، اپنی صلاحیت میں، اپنے کام کی نوعیت میں، اپنی ورکنگ میں وہ اضافہ کرے، درستگی پیدا کرے۔ اس کے اندر جو کمزوریاں اور دیگر قوتوں کا اس کے اوپر اثر و نفوذ پیدا ہو جاتا ہے، انسان سفلی جذبات سے اور غلط قسم کی آلودگیوں سے یہ اپنے آپ کو متاثر کر لیتا ہے۔ یہ کمزوریاں جب انسان میں در آتی ہیں، اس کے اندر داخل ہوتی ہیں، تو یہ اس کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس لیے دین حق اسی دین کا نام ہے جو انسانوں کی ہر قسم کی کمزوریوں کو دور کرے، ان کی خرابیوں اور فساد کا علاج کرے، ان کی ان بیماریوں سے انہیں نجات دلائے، انہیں زندگی کا ٹائم ٹیبل اور شیڈول سمجھائے، انہیں اپنی زندگی کے اوقات کو قیمتی بنانے کا طریقہ کار سمجھائے، اسے زندگی کے اہم ترین امور، اس کی زندگی کے اہم ترین کام کیا ہے، وہ اپنے شعور سے، اپنے علم سے، اللہ کے علم کی مدد سے یہ اس کا تعین کرے۔ یہ انسان کا اصل کمال ہے۔ اس لیے انسان کی جہالت کو دین نے دور کیا، اس کو علم عطا کیا، اسے وحی کے شعور سے اسے نوازا، اور پھر اس کے لیے شرائع کا، احکامات کا تعین کیا۔ اب دین شریعت کی شکل میں واضح ہوا ان کے سامنے کہ انہوں نے کون کون سے کام کرنے، کن کاموں سے اجتناب کرنا ہے، اور کام کن کن اوقات میں کون کون سے کام کریں گے تو ان کا نتیجہ کتنا اچھا پیدا ہوگا، یہ انسان کتنا مؤثر بن جائے گا۔ لہذا اللہ جل شانہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں طاقتور بنا کے رکھیں۔ یہ انسان دنیا کی ہر مخلوق کا قائد بن کر آیا ہے، یہ مخلوق کا، کائنات کا یہ رہنما بن کر انسان دنیا میں آیا ہے۔ یہ اپنی یہ حیثیت قائم رکھے، اس سے نیچے نہ گرے۔ یہ نیچے گر جانا یہ انسان کا زوال ہے۔ یہ خواہشات کا اسیر ہو کر یہ اپنے مرتبے اور مقام کو کھو بیٹھے، یہ انسان کی بڑی تباہی ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے انسانوں کے لیے ہر دور اور ہر وقت کے اعتبار سے کچھ اعمال کا تعین کیا، کچھ احکامات کا تعین کیا، تاکہ ان اعمال اور احکامات کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو ترقی دے، ان مسائل کا شکار نہ ہو جائے، حالات کے نیچے دباؤ میں نہ چلا جائے، وہاں سے اسے نکالا جائے، اسے ہمت دلائی جائے، اسے جرأت دلائی جائے۔ اس لیے اس کے تمام اعضاء اور جوارح کو حرکت دی جائے، اس کا جمود توڑا جائے، اس کے اندر سے سکون کو اور
اس قسم کی آلودگیوں کو نکالا جائے، یہ متحرک ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے درجے میں انسانوں کے لیے یہ 5 دین کے بنیادی ارکان کا تعین کر دیا۔ بنی الاسلام علی 5، اور میں اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر۔ اب یہ 5 بنیادی ارکان اسلام کے، یہ ہر مسلمان کو ان کا پابند بنایا گیا، اور ان میں سے سب سے پہلی اور ضروری چیز کیا ہے؟ وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلے حق کی شہادت دینا، صحیح بات کو، حق بات کو قبول کرنا، اور سب سے بڑی حق بات، سب سے بڑی حق ذات وہ اللہ کی ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات حق ہے، اور اس کا اپنا وجود ہے، اور اسی کے وجود کا پرتو یہ ساری کائنات ہے۔ اللہ کو ماننا، اس کے وجود کو تسلیم کرنا، اس کی ذات پاک کو تسلیم کرنا، اس پر ایمان لانا، جس کو ہم ایمانیات کہتے ہیں۔ اس لیے اسلام کی زندگی کا آغاز وہ ایمانیات سے ہوتا ہے کہ اپنے دل و دماغ میں یہ بیج ڈالے اللہ کے تعلق کا، اس کے نام کی تاثیر کا، اس کے ساتھ محبت اور عظمت کے تعلق اور رشتے کا بیج اپنے دل و دماغ میں ڈالے۔ اسی کا نام ایمان ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ آمنت باللہ، یہ ایمان مجمل جس کو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، بڑے ہو کر لوگ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، نہ اس کا معنی سمجھتے ہیں، نہ اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بچپن میں استاد نے یاد کرا دیا، بڑے ہو کر دنیا کے دندوں میں ایسے لگے وہ بھی بھول گیا۔ بچپن میں یاد ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، یاد کر لیتے ہیں اگر ان کو ماحول مل جائے، حالانکہ وہ اس دور میں اس کے مکلف نہیں ہوتے، لیکن ان کی زبانوں پر خیر کے کلمات جاری ہو جائیں، اور بڑے ہو کر وہ اس کو پورے ادراک اور شعور کے ساتھ، پوری سمجھ اور بصیرت کے ساتھ اپنے دل و دماغ میں اس کو جگہ دیں۔ آج ہم عمر کا بڑا حصہ گزار چکے ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ماحول میں رہنے کے باوجود، اسلامی ملکوں میں رہنے کے باوجود، دین اسلام کے اس بنیادی پہلے حصے سے غافل ہے کہ ہم نے یہ دین کیوں قبول کیا ہے، کس مقصد کے لیے قبول کیا ہے، اس سے ہماری زندگی میں کیا شعور اور علم پیدا ہوگا۔ فرمایا اس لیے ایمان مجمل یاد کرایا جاتا ہے۔ اصل میں تو یہ یاد کرنے سے زیادہ اس کو سمجھ کر اپنے دل و دماغ سے اس کی شہادت دینا یہ ضروری چیز ہوتی ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ پر ایمان لایا، میں نے اللہ کو مان لیا، دل و دماغ کے ساری قوتوں کو، ارادوں کو، سارے خیالات کو، ساری سوچ اور فکر کو میں نے مرتکز کر کے، جمع کر کے، میں نے اپنے آپ کو اس دین اور ایمان کے اس پہلے مرحلے پر اپنے آپ کو لا کے کھڑا کر لیا۔ ہر شخص سے، ہر شبہ سے، ہر ریب سے اپنے آپ کو نکال لیا۔ اب میں یقین کی منزل کا راہ رو بن گیا، مسافر بن گیا۔ اب یقین میری ذات میں، میرے دل و دماغ میں جاگزیں ہو گیا۔ آمنت باللہ، میں نے اللہ کو ماننے کا اعلان کر لیا۔ اب اللہ کو ماننے کا کیا اعلان ہے؟ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسا وہ اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنی صفات کے ساتھ متصف ہے، میں نے اس کے ناموں اور صفات سمیت اسے مان لیا۔ اب اللہ کے نام ہیں، اب 99 نام، یہ تو حدیث پاک میں بھی بیان کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے صفاتی نام، ذاتی نام، ان سب کو ملا کر 99 نام اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کو برکات اور اس کے ثمرات عطا فرماتے۔
اللہ کا ہر نام، اس کا ہر اسم اپنی ایک تاثیر رکھتا ہے، اپنا ایک اثر رکھتا ہے۔ اب دنیا میں ہر چیز کا اپنا اثر ہے، ہر نام کا اپنا اثر ہے، ہر چیز کا اپنا اثر ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے۔ اب شوگر اور چینی آپ کسی چیز میں ڈالیں گے، پانی میں ڈالیں گے، وہ پانی کو میٹھا کر دے گی۔ نمک ڈالیں گے تو پانی نمکین ہو جائے گا، سرخ مرچ ڈالیں گے تو وہ پانی چرپرا ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر اس کا ٹیسٹ، اس کا مزہ اور تاثیر منتقل ہو جائے گی۔ ہر چیز کا اپنا اثر ہے، اس لیے کائنات کی ساری چیزوں میں یہ اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ اللہ نے اپنے ناموں کے اثرات کو اور اس کے تاثیرات کو یہ دنیا میں منتقل کر دیا۔ اب ہر انسان جب اللہ کا نام لیتا ہے تو اسی کا اثر اس کے اوپر مرتب ہوتا ہے۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا، کما ہوا باسمائہ، جیسا کہ وہ اپنے ناموں کے ساتھ دنیا میں اپنا اثر، اپنا وجود رکھتا ہے۔ باسمائہ و صفاتہ، اور جیسا اس کی صفات ہیں۔ اب یہ اللہ کے نام 99 نام، فرمایا یہ تو ہمارے سامنے آ گئے۔ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ سارے جتنے اچھے نام ہیں یہ سارے اللہ کے نام ہیں۔ اصل میں جو دنیا میں اچھے نام ہیں، کسی اچھے لفظ سے کسی چیز کو تعبیر کیا جا سکتا ہے تو وہ کمال وہ اللہ کی ذات پاک میں موجود ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات اسی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کس ذات پاک کا نام ہے؟ المستجمیع لجمیع صفات الکمال، جس میں کمال کی ہر صفت موجود، جس میں ہر کمال موجود ہو، اور وہ کمال اس کا ذاتی ہو، کسی دوسرے سے لے کر عارضی کمال نہ ہو۔ آج ہمارے پاس جتنے کمالات ہیں یہ عارضی کمالات ہیں۔ دنیا میں جن پر انسان ناز کرتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، ایک انجینئر کہتا ہے کہ میں انجینئر ہوں، نقشے بناتا ہوں۔ ایک معمار ہے، وہ کہتا ہے میں بلڈنگیں بناتا ہوں۔ ایک چیزوں کا موجد ہے، وہ کہتا ہے میں نے ان چیزوں کو ایجاد کیا، میں نے ان کو شکل و شبات دی، میں نے یہ مشین تیار کی۔ اب وہ اپنا کمال بتاتا ہے، یہ اس کا اپنا کمال نہیں، یہ تو کمال اس کی عقل کا ہے۔ اگر اللہ نے اس کے اندر عقل رکھی ہے تو یہ عقل کا کمال ہے۔ اگر عقل سے وہ پیدل ہوتا، کتنے پاگل پھر رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ بھی انسان ہے، آنکھیں بھی موجود ہیں، کان بھی موجود ہے، ہاتھ بھی موجود ہے۔ ایک بے وقوف میں، احمق میں اور ایک عقل مند میں کس چیز کا فرق ہے؟ ایک عقل کی صفت کا فرق ہے، اس کیفیت کا فرق ہے۔ اللہ نے اسے عقل عطا کی، اگر اس کو ٹھوکر لگ جاتی دماغ پر، اس کی عقل زائل ہو جاتی تو پھر یہ کیا کرتا؟ جسم تو موجود ہے لیکن یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ انسان کے جتنے کمالات ہیں جن کی بنیاد پر یہ اپنے آپ کو منواتا ہے۔ اب آپ کسی ماہر طبیب کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے تو اس کا کمال، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کے کمال سے متاثر ہو کر جاتے ہیں۔ اور میں یہ سب کمال ان کے ذاتی نہیں، یہ عارضی کمال ہے۔ اب ڈاکٹر طبیب ہی بوڑھا ہو گیا، اب ساری چیزیں موجود ہیں پچھلی، اب وہ چیزیں بھول جاتا ہے۔ اب نسخہ لکھنا ہے بخار کا، وہ لکھ کے دیتا ہے پیٹ درد کا، وہ تو کام تو خراب ہو جائے گا اس مریض کا۔ اب اس کا کمال الٹا ہونا شروع ہو گیا۔ ایک وقت آیا کہ وہی کمال اس کو بلندیوں تک پہنچاتا ہے، پھر دوسرا وقت آتا ہے وہی وقت وہی انسان ہے، اب لیکن اس کے ذہن میں ذہول آ گیا، نسیان آ گیا، اب یہ نئی بیماری کا شکار ہو گیا۔ اب اس اعتبار سے فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جس کو ہم مانتے ہیں، اس کے اسماء بھی ہیں، اس کے صفات بھی ہیں، اس کے کارنامے بھی ہیں، اس کے کمالات بھی ہیں، اس کے افعال بھی ہیں۔ وہ اپنے کارناموں میں، وہ اپنے کمال میں کسی چیز کا محتاج نہیں۔ ہر مخلوق اپنا ہر کمال دکھلانے میں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی محتاج ہے۔
لہٰذا ہم اسے کیوں مانتے ہیں؟ ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں، اس لیے ہم اسے مانتے ہیں، اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ انسان قدم قدم پر اللہ کی بنائی ہوئی اس زندگی کی تمام چیزوں کا محتاج ہے۔ یہ پانی کا محتاج ہے، یہ کھانے کا محتاج ہے، یہ نیند کا محتاج ہے، یہ پیشاب پخانے کا محتاج ہے۔ ایک آدمی بڑا بادشاہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، ایک اللہ والے نے اسے سمجھایا کہ تو دنیا میں کس حیثیت کا مالک ہے۔ اس سے پوچھا کہ اگر آپ کو زندگی میں پانی نہ ملے، آپ کی زندگی جاں بلب ہو جائے، تو آپ پانی کا ایک پیالہ لینے کے لیے کیا کریں گے؟ اس نے کہا اگر ایسی مصیبت پڑ جائے میرے اوپر تو زندگی میں پانی کا ایک پیالہ لینے کے لیے میں آدھی سلطنت دے دوں گا، آدھی سلطنت دے دوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا، یہ پانی اندر چلا گیا ایک پیالہ، اب یہ باہر نہیں نکلتا، پیشاب بند ہو گیا، طبیب کہتے ہیں پروسٹیٹ ہو گیا جی، اس کا یہ غدہ سوج گیا جو پیشاب کو باہر نہیں آنے دیتا۔ اب یہ انسان مجبور ہے، تڑپتا ہے، رات آرام نہیں کر سکتا، جو پانی کا پیالہ اندر گیا باہر نہیں نکل سکتا، اب کیا کرے گا؟ اس نے کہا دوسری آدھی بادشاہی وہ اس پانی کا پیالہ باہر نکالنے پر خرچ کر دوں گا۔ اس نے کہا تیری ساری بادشاہت پانی کے ایک پیالے پر ختم ہو گئی، اندر ڈالنے کے لیے آدھی بادشاہت، پھر باہر نکالنے کے لیے آدھی بادشاہت، تو کس چیز پر غرور کرتا ہے؟ کائنات کے اس نظام کا انسان محتاج ہے، جس کو کائنات کی سب سے بڑی طاقتور ذات چلا رہی ہے۔ یہ سب بڑے بڑے بادشاہ اور حکمران، بڑے بڑے اہل علم اور فلسفی اور سائنسدان، بڑے بڑے طاقتور حکمران، یہ بڑے بڑے مدبرین، یہ اپنی تمام زندگی کے امور میں اس کے محتاج ہیں۔ یہ کائنات کا نظام ایک مدبر طاقتور ذات، عالم الغیب ذات، علام الغیوب ذات، قادر مطلق ذات، فعال لما یرید ذات، اب میں اس کو ماننے کا اعلان کرتا ہوں، اور تم کس کو مان رہے ہو؟ جو دنیا میں پانی کے محتاج، جو دنیا میں کھانے کے محتاج، جو دنیا میں نیند کے محتاج، جو دنیا میں ہر قسم کے دباؤ کا محتاج ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، میں نے مان لیا اللہ کو اس کے ناموں اور صفات کے ساتھ، ہر اس کے نام میں بھی کمال ہی کمال ہے، اس کی صفات میں بھی کمال ہی کمالات ہیں، جس کے کمالات سے پوری کائنات استفادہ کرتی ہے۔ آج میرے کمال کا فائدہ صرف میری ذات کو پہنچتا ہے، میرے خاندان کو پہنچتا ہے، اب اللہ کا کمال وہ ہے ذرے ذرے تک اس کی صفت ربوبیت کا کمال پہنچ رہا ہے۔ وہ کیسا رب ہے جس کی صفت ربوبیت کا کمال اتنا حاوی ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے تک اس کا اثر پہنچ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ میں تیری ربوبیت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، تو رب العالمین ہے، کائناتوں کو پالتا ہے، کیسے پالتا ہے، کیسے وجود میں لاتا ہے، کیسے اس کی زندگی کا نظام ترتیب دیتا ہے، یہ تیرے کمالات ہیں۔ پوری کائنات مرتب انداز سے اپنی زندگی کے رواں دواں سفر پر ہے، یہ سارے تیرے کمالات ہیں، ہم تجھے مانتے ہیں، میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ سامنے جو چٹان ہے اس پر لاٹھی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی میں بھی اللہ نے تاثیر رکھی تھی، سمندر پر ماری تو 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیلی پریشان ہو گئے آزادی کے بعد کہ اب جنگل میں اب پانی نہیں ملتا، آ کر موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں پانی نہیں ملتا، کیا کریں؟ پانی کا مسئلہ حل کریں۔ تو اللہ نے حکم دیا فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ سامنے پتھر پڑا ہوا ہے اس پر اپنی لاٹھی مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 قبیلے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی ضرب سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اب جس قبیلے کی جتنی تعداد تھی اسی طرح کے چشمے تھے، اور ان کو حکم ملا دوسرے کے چشمے سے پانی نہیں لینا، اپنے چشمے سے پانی لینا ہے جو تمہارے لیے ہے، جتنی تمہاری تعداد ہے۔
گڑبڑ نہ کرنا زندگی میں۔ انسان دنیا میں آ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے دین نام ہے انسان کو انسان کی زندگی میں دائرے میں رکھنے کا۔ دین کہتا ہے انسان بن کے رہو، اللہ کا بندہ بن کے رہو۔ اور بندہ کب بنو گے؟ تمہیں دین کا پہلا حکم نامہ ماننا پڑے گا کہ اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کرو، دنیا میں تمہاری حیثیت واضح ہو جائے ساری مخلوقات پر۔ یہ اللہ کو حاکم مانتا ہے، یہ اللہ کو علام الغیوب مانتا ہے، یہ اللہ کو مقتدر مانتا ہے، یہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ کو سمجھتا ہے، یہ شہنشاہوں کا شہنشاہ بھی اللہ کو سمجھتا ہے، یہ حاکم الحکماء بھی اللہ کو سمجھتا ہے، یہ ملکوت السماوات والارض کا مالک بھی اسی کو سمجھتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن بار بار اسی کا اعتراف کرواتا ہے، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے کمال کے تابع ہے کائناتوں کی ساری حکمرانیاں۔ ہر طاقتور ذات کی طاقت اس کی حکمرانی کی طاقت کے نیچے ہے، اس لیے سب طاقتیں اس کی مٹھی میں ہیں، ایک اس کی مٹھی ہے۔ والسماوات مطویات بیمینہ، فرمایا یہ سارے آسمان اس نے اپنی دائیں مٹھی میں لپیٹ کے رکھے ہوئے ہیں۔ آمنت باللہ، میں تو اس اللہ کو مانتا ہوں، ہر دنیا کے اس حکمران کا، ہر اس طاقتور کا جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہے، ہم اس سے گزر کر آگے بڑھ گئے، اس اللہ کو مانتے ہیں۔ کما ھو باسمائہ وصفاتہ، جیسا اس کے نام ہیں، اس کے ناموں کی تاثیر ہے، جیسا اس کی صفات کی تاثیر ہے۔ اب ناموں کو مان کر، صفات کو مان کر، اس کی ذات کو مان کر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ فرمایا ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ ہمیں یہ حاصل ہوگا قبلت جمیع احکامہ، میں اس کا حکم مان کر اس کا بندہ بن کے دکھاؤں گا۔ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو ماننا۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ فرمایا قبلت جمیع احکامہ، میں نے سارے حکم اللہ کے مان لیے۔ اقرار باللسان، زبان سے بھی اس کا اعلان کریں گے، بازار میں بھی اسی کا اعلان، تخت پر بھی اسی کا اعلان، ممبر پر بھی اسی کا اعلان، گھر میں داخل ہوتے وقت بھی اسی کا اعلان، اور گھر سے نکلتے وقت بھی اسی کا اعلان۔ ہاتھ میں ترازو ہوگا تو پھر بھی اسی کا حکم۔ قبلت جمیع احکامہ، میں نے اس کے سارے حکم قبول کر لیے۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کر کے پوری دنیا کو ہم بتائیں گے کہ ہم اللہ کو ماننے والے۔ وتصدیق بالقلب، صرف دل سے اوپر سے اعلان ہی نہیں ہوگا، دل کی گہرائیوں سے اللہ کو مانیں گے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ اعلان اوپر سے ہے کہ اندر سے ہے۔ فرمایا ایک سچا مومن دل اور زبان دونوں سے اللہ کی حاکمیت اور اس کی الوہیت کا اعتراف اور اقرار کرے گا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ سامنے پتھر پر لاٹھی مارو، لاٹھی ماری، پتھر ٹوٹ گیا، اندر سے ایک اور پتھر نکلا۔ فرمایا اس پر بھی لاٹھی مارو، اس پر لاٹھی ماری، وہ بھی ٹوٹ گیا، اندر سے ایک اور پتھر نکل آیا۔ اب اس کو فرمایا اس کو بھی توڑو، تیسرے پتھر کو توڑا تو اس کے اندر سے ایک کیڑا نکل آیا۔ اس کیڑے کی منہ کے اندر ایک سبز گھاس کا پتا ہے۔ اب 3 پتھروں کے اندر اس کیڑے کا وجود بھی ہے، اس کیڑے کی ذات کے لیے آکسیجن بھی ہے، اس کیڑے کے کھانے کے لیے سبز گھاس کا پتا بھی ہے۔ کائنات کا یہ پورا نظام مرتب انداز میں اللہ جل جلالہ چلا رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ دین کے سفر کا آغاز یہ توحید سے ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت سے ہوتا ہے، اس کو حاکم علی الاطلاق ماننے سے ہوتا ہے، اس کو معبود برحق تسلیم کرنے سے ہوتا ہے، ساری کائنات کا خالق مالک تسلیم کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ اب وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا تھا سبحان من خلقنی ولم ینسانی، پاک ہے اور عیب سے، طاقتوں اور قوتوں کا مالک ہے وہ ذات پاک، ہر کائنات کے اوپر ہی اسی کو برتری حاصل ہے، سب کی برتریاں اس کی برتری کے نیچے ہے۔ سبحان من خلقنی ولم ینسانی، جس نے مجھے 3 پتھروں کے اندر وجود بخشا
اور پھر مجھے 3 پتھروں کے اندر میری ضرورتوں کو بھی نہیں بلایا، وَلَمْ يَنْسَانِي، اور مجھے یہاں بھی یاد رکھا ہے۔ اب وہ اللہ کی ذات جو طاقتور قوتوں کا مالک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے حکم کو قبول کرتے ہیں، اس کے حکم سے اپنی ذات کو، اپنی زندگی کو جوڑ کر آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی لیے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مختصر انداز سے ایمان کا تعارف کروایا۔ فرمایا ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان ایک جامع نیت کا نام ہے۔ ہر آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز کی نیت کرتا ہے، روزہ رکھے گا تو روزے کی نیت کرے گا، زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ کی نیت کرے گا۔ ہر عمل سے پہلے اس عمل کی نیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عمل اور نیت دونوں جڑے ہوئے ہیں آپس میں۔ انما الاعمال بالنیات، انسان کا عمل ظاہری چیز ہے، اس کی نیت جو اس کے دل و دماغ میں ہے وہ چھپی ہوئی چیز ہے۔ فرمایا اللہ دونوں کو دیکھتا ہے، تمہارے عمل کو بھی دیکھتا ہے، تمہاری چھپی ہوئی نیت کو بھی دیکھتا ہے۔ لہٰذا اب نیت جو ہے یہ انسان کا تعین کرواتی ہے، اس کی حیثیت واضح کرتی ہے۔ اس لیے قیامت کے دن انسانوں کی نیتوں کی بنیاد پر ان کی ساری زندگی کے اعمال کا تجزیہ کیا جائے گا، نتیجہ لایا جائے گا کہ یہ کس نیت سے کام کیا تھا، کس نیت سے تم عمل کر کے لائے تھے۔ اس لیے قیامت کے دن 3 بڑے بڑے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ایک عالم کا، قاری کا عمل، علم کا، علم دین حاصل کیا، اس کے لیے زندگی لگائی، ہاں وہ پوچھیں گے اللہ کیا کر کے آیا ہے؟ یا اللہ ساری زندگی تیرے دین اور تیرے علم کے لیے لگائی۔ اللہ فرمائیں گے کذب، تو جھوٹ بولتا ہے، تیری نیت ریاکاری اور شہرت کی تھی۔ پھر دوسرے مالدار کو بلایا جائے گا، سخی کو بلایا جائے گا جس نے دنیا میں بڑی سخاوت کی، اب اس کو بلایا جائے گا، بتا دنیا میں کیا کر کے آیا ہے میرے لیے؟ کہے گا یا اللہ تو نے مال دیا، اس مال کو میں نے یتیموں پر، غریبوں پر، فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ خرچ کیا، وہ ساری چیزیں گنوائے گا۔ اللہ فرمائیں کہ کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال خرچ کیا تھا کہ تجھے لوگ سخی کہیں، وہ کہا جا چکا دنیا میں، تیری شہرت کے جنکے بجتے رہے دنیا میں، اسی لیے تو نے کام کیا تھا، دنیا میں تجھے اجر مل گیا اس کا۔ پھر تیسرے کو بلایا جائے گا، یہ غازی ہے، یہ شہید ہے کہ جس نے اللہ کے نام پر اپنی جان بھی لگا دی۔ اللہ پوچھیں گے بتا کیا کر کے آیا ہے؟ کہے گا یا اللہ میں نے تو اپنی جان بھی تیرے نام پر قربان کر دی، میدان جہاد میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، تو نے تو جان قربان کی تھی اس لیے کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تجھے کہا جا چکا دنیا میں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ان کو پاؤں سے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ ان کی زندگی کا عمل درست نہیں تھا کیونکہ نیت درست نہیں تھی، عمل تو درست تھا لیکن نیت، مقاصد درست نہیں تھے۔ عمل درست ہوتا ہے، مقاصد سے اس کے عمل کا تعین کیا جاتا ہے۔ آج مسلمان دین کے مقاصد بھول گیا۔ دین کا پہلا مقصد وہ اللہ کی رضا ہے جس کا تعین ایمان سے ہوتا ہے، اور ایمان یہ دنیا میں صحبت نبوی کے فیض سے تکمیل پذیر ہوتا ہے، یہ دل و دماغ پر حاوی ہوتا ہے۔ اس لیے کلمہ حق انسان کے دل میں جاگزی ہو جائے، اپنا اثر پیدا کر لے، اس کے لیے اسے بڑے ماحول کی، بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ یہ کلمہ صرف زبان پر نہ ہو، لا الہ الا اللہ کہہ کر یہ ایمان کا اعتراف کرتے ہیں، یہ کلمہ دل کا کلمہ بن جائے۔ اسی لیے رمضان کا ماحول لایا جاتا ہے، مسجد میں مسلمان کو بلوایا جاتا ہے، صف میں کھڑا کروایا جاتا ہے، ان کے ایک دوسرے کے اثر سے ایک اللہ کا نیک بندہ جس کا دل اللہ کے نور سے منور ہو، جس کا دل اللہ کے خوف سے لبریز ہو، جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، اسی کا اثر دنیا میں سارے مسلمانوں پر آئے۔ اس لیے دنیا میں اللہ والوں کا وجود یہ بہت بڑی غنیمت ہوتا ہے۔ اور اللہ والے کون سے ہوتے ہیں؟ اذا رؤوا ذکر اللہ،
جن کے چہرے پر نگاہ پڑے تو اللہ یاد آ جائے، کوئی تو اللہ والے ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن السلام یہود کے بڑے عالم جب رسول اللہ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے اور پہلی دفعہ پیغمبر اعظم کی مجلس میں آئے، اللہ کے پیغمبر خطاب کر رہے ہیں، عبداللہ ابن السلام داخل ہوئے مسجد نبوی میں، داخل ہوتے ساتھ پیغمبر کے چہرے پر نگاہ پڑی، پیغمبر کے چہرے پر نگاہ پڑتے ساتھ ہی پہلا جملہ بے ساختہ زبان سے نکلا، ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ ہی وہ ہے جو ایمان کی علامت ہے، یہ چہرہ ہی وہ ہے جو حق و صداقت کی علامت ہے، یہ چہرہ ہی وہ ہے جو دنیا میں جس کے دل و دماغ کے اندر اللہ کے انوار و تجلیات کا عکس پڑ رہا ہے۔ اس لیے آج مسلمان اپنے دل و دماغ سے اللہ کے تعلق کو مفقود کر بیٹھا، اسی کو بلا دیا، ہر جگہ پر جا کر کام کرتے ہیں، اسی کو بلا دیا جس نے سب کچھ ہمارے لیے وجود بخشا تھا، جس نے ہمیں وجود بخشا تھا۔ اس لیے رمضان المبارک آ کر بندے کو اللہ یاد کرانے کا یہ سفر طے کروایا جاتا ہے، سجدوں کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، روزے کے ذریعے اس کی غفلت توڑی جاتی ہے۔ اپنے رب کو پہچان لے، اپنے مالک کو پہچان لے، اللہ کے نام کی تاثیر اپنے اندر پیدا کر لے، اس کے نام کا ذکر کر کے، یاد کر کے اپنے دل و دماغ میں اس نور کو بھر لے جس سے کائنات میں تیرا وزن پیدا ہو جائے۔ آج تو بے وزن ہو گیا ہے، اللہ یہ ماحول لا کر بندوں کو کہتے میرے بندو تم میرے نام سے دنیا میں اپنا وزن پیدا کر لو، اپنی حقیقت پیدا کر لو، اپنی تاثیر پیدا کر لو۔ اس لیے یہ ایمان کا سفر ہے۔ یہ رمضان کیا ہے، یہ نماز کیا ہے، یہ روزہ کیا ہے، یہ حج کیا ہے، یہ زکوٰۃ کیا ہے، یہ انسان کا، یہ اللہ کی طرف کا سفر ہے۔ انی ذاہب الی ربی، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ نبوت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے گھر کو چھوڑ رہے ہیں، اولاد کو چھوڑ رہے ہیں، وطن کو چھوڑ رہے ہیں، کس لیے چھوڑ رہے ہیں؟ انی ذاہب الی ربی، میں نے یہ سفر شروع کیا ہے، ایمان کا سفر، ترقی کا سفر، علم اور ایمان اور یقین کا سفر، شکوک و شبہات سے، شیطانی اثرات سے نکلنے کا سفر، ہر باطل اور کفر کی تاثیر سے اور اثر سے، جہالتوں سے نکلنے کا سفر۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، یہ میں نے اپنے رب کی طرف سفر شروع کیا ہے۔ ایک مومن ایمان کا اعلان کر کے، کلمہ حق کا اقرار و اعتراف کر کے یہ اللہ کی طرف سفر شروع کرتا ہے، ذات عظمت والی، عظمت و جلال والی ذات کی طرف یہ سفر شروع کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا تم ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہو، تمہارے اوپر اللہ کے کیمرے فٹ ہیں، اس لیے ہر انسان وہ اللہ کی نگاہ میں ہے۔ یہ دھیان پکا کر لے، یہی تو کمال ہے۔ اس لیے یہ دین، یہ اللہ کی عظمت و جلال کا انسان کے اوپر اثر پیدا کر کے اسے کائنات کی ساری مخلوقات کے ان اثرات سے نکال کر اسے طاقتور بناتا ہے، صحت مند بناتا ہے، اسے عظیم بناتا ہے، اس کے کائنات میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے آج مسلمان اپنی تاثیر بھول گیا کہ میں جب اللہ کا نام لے کر قدم اٹھاؤں گا اس قدم کا کیا اثر ہوگا۔ اللہ کے نام لے کر جب انسان قدم اٹھاتا ہے دنیا میں اس کی حیثیت ہی بدل جاتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان جب اللہ کے نام پر وہ ایمان رکھ کر کسی ایمان والے کی عیادت کرنے کے لیے، بیمار پرسی کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کا منادی اس کے لیے اعلان کرتا ہے۔ یہ کسی مسلمان کے لیے ایمان کا تعلق ہے، اللہ کے تعلق کی بنیاد پر۔ میرا ایک مسلمان بھائی بیمار ہے، میں اس کی بیمار پرسی کے لیے جا رہا ہوں، اس کی اس مجبوری کی حالت میں اللہ کے حکم کی بنیاد پر میں تعاون کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو اللہ کا منادی اعلان کرتا ہے اس کے لیے، طبت و طاب ممشاک، تو بھی پاک ہے، تیرا چلنا بھی پاک ہے، تیرا قدم کتنا پاک ہے۔ طبت و طاب ممشاک وجعل الجنت مسواک، تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا، گھر بنا لیا، ایک قدم اٹھایا،
اس ایک قدم نے جنت کا قدم اٹھوا دیا۔ آج ہمیں کون سا پتہ ہے کون سا قدم ہمارا جنت کا ہے جہنم کا ہے؟ جو قدم حق کی بنیاد پر اٹھائیں گے یہ قدم جنت کا ہوگا، جو قدم جہالت کی بنیاد پر، کفر کی بنیاد پر، ظلم کی بنیاد پر، دھوکے کے لیے اٹھائیں گے وہ جہنم کا قدم۔ اس لیے کسی کو کیا پتہ ہے یہ قدم اگلا اٹھاؤں گا اس کے بعد موت آ جائے گی؟ اب موت کا کیا پتہ کسی کو؟ جب موت کا پتہ نہیں، ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچیں یہ قدم جنت کا ہے یا جہنم کا ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ ایک صحابی سے پوچھا رسول اللہ نے تمہارے اندر ایمان ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیسے ہے ایمان تمہارے اندر؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میں یہ قدم اٹھاؤں گا، اگلا قدم میرا جنت کا ہوگا یا جہنم کا ہوگا، میں اس کا تعین کر کے اٹھاتا ہوں یہ میں کون سا قدم اٹھا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا صحیح بات ہے، تمہارے اندر ایمان موجود ہے۔ جس کے اندر اللہ کا تعلق ہوگا وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچے گا کہ یہ میں قدم کیوں اٹھا رہا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ آنے والے اس ماہ مقدس رمضان المبارک کی صحیح تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں؟ یہ زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزاریں اس کو۔ سارے کام کاج آگے پیچھے کریں، مسجد کو آباد کریں، تراویح کی نماز پوری شرکت کرنے کا اہتمام کریں، پھر پوری ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ ایک ایک سجدہ یہ انسان کو اللہ کا قرب دلاتا ہے۔ اس لیے رمضان آ جائے اور اللہ کا قرب نہ ملے بندہ پھر شیطان کے پاس ہی کھڑا رہے۔ اس لیے اپنی زندگی کا تعین کریں اقدامات سے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر مزید اس کا تذکرہ ہوگا کہ یہ تو وقت نہیں ہے اللہ کا تعارف، اس پر تو زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، اس کا تعارف نہیں ختم ہو سکتا۔ اس کے کلمات اتنے ہیں کہ ان کو لکھنا شروع کریں لکھا نہیں جا سکتا، بولنا شروع کریں بولا نہیں جا سکتا۔ وہ ذات لامتناہی ذات ہے، اس کی تعریفیں اور خوبیاں بھی لامتناہی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی ذات کا سچا تعلق نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان جامع نیت کا نام ہے۔ اللہ کی ساری زندگی کے احکامات کو ایک دفعہ مان لینا اس کا نام ایمان ہے کہ اللہ تیرا ہر حکم مانوں گا۔ تفصیلی حکم تو پڑھیں گے بعد میں، ایک دفعہ اعلان کرتا ہے بندہ اے اللہ تو جو حکم بھی دے گا، گھر کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، زمین کے بارے میں، خلاؤں کے بارے میں، جس چیز کا حکم آئے گا ہر حکم مانوں گا۔ اب یہ نیت، جامع نیت کا نام ایمان ہے۔ اے اللہ تیرا ہر حکم مانوں گا اور مان کر اس پر صدق کے دل سے عمل کروں گا۔ اس عمل میں جو رکاوٹ آئے گی ہر رکاوٹ کو عبور کروں گا۔ جب یہ تین نیتیں کر لیتا ہے اس کا نام ایمان ہے۔ اللہ ہمیں اس ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا